ایک پیار کی کہانی جو ایک قتل کی طرف لے جاتی ہے، ایک شادی جو ایک خون پہ جا کے ختم ہوتی ہے، اور ایک عورت جو اپنے راز چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے شاہ فیصل کالونی میں ایک چھوٹی سی فیملی رہا کرتی تھی رینٹ پر۔ اس رینٹ کے مکان میں نیچے مالک مکان اور اوپر ایک چھوٹی سی فیملی رینٹ پر رہا کرتی تھی، اور اس فیملی میں ٹوٹل 3 لوگ رہا کرتے تھے: زینب بی بی، اس کے دوسرے ہسبینڈ احمد عباس اور زینب کی بیٹی سونیا۔ اب زینب کی بیٹی میں نے اس لیے کہا کیونکہ زینب کی بیٹی سونیا جو تھی وہ اس کو پہلے ہسبینڈ سے تھی، جس ہسبینڈ سے اس کو طلاق ہو چکی تھی، اس لیے احمد عباس سے زینب کی دوسری شادی تھی۔ اس فیملی کی لائف شروع میں تو بہت اچھی گزر رہی تھی، جیسے ایک عام چھوٹی سی فیملی کی گزرتی ہے، مگر آہستہ آہستہ زینب کے ہسبینڈ احمد عباس کو ایک نشے کی لت لگ گئی، جس کی آگے چل کے احمد بہت ہی بھاری قیمت چکانے والا تھا۔ زینب اور احمد کی شادی کے بعد شروع کے 5 سال تو بہت ہی اچھے گزر رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ زینب کی زندگی جہنم ہونے لگی۔ اب زینب ایک ورکنگ وومن تھی، وہ کسی فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی، جس سے ان کا گزر سفر اچھا چل سکے اور وہ اپنی بچی کو اچھی تعلیم دے سکیں، مگر اب اس کا ہسبینڈ احمد کام دھندا چھوڑ چکا تھا۔ ایسا کوئی نشہ نہیں تھا جو احمد نہیں کرتا تھا۔ زینب ہمیشہ اسے سمجھاتی تھی کہ تم نشے کو چھوڑ دو، اس سے ہماری لائف بہت ہی خراب ہوتی جا رہی ہے، مگر زینب کی باتیں اسے زہر کی طرح لگتی تھی۔ وہ اسے مارتا تھا، پیٹتا تھا جب وہ اس کو نشے سے منع کرتی تھی۔ احمد زینب کو تو مارتا تھا، لیکن اب وہ سونیا کو بھی مارنے پیٹنے لگ گیا تھا۔ ان کی اچھی خاصی لائف اب جہنم میں بدل گئی تھی، لیکن ایک دن ایک ایسی خبر آتی ہے جس سے سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ 24 نومبر 2011 ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ 24 نومبر کے دن زینب کے گھر سے ایک بہت گندی بدبو آنے لگتی ہے، جو کہ پورے محلے میں پھیل جاتی ہے۔ اب نیچے کیونکہ مالک مکان رہتے تھے تو ان کو بھی بہت زیادہ بدبو آنے لگتی ہے۔ پہلے تو سب سوچتے ہیں کہ اٹس نارمل، کوئی میٹ پکا رہا ہوگا، کوئی گوشت گل رہا ہوگا، اس لیے اتنی گندی بدبو ہے، لیکن بدبو بڑھتی چلی جاتی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ مالک مکان کی بیوی سے وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی اور وہ اوپر چلی جاتی ہے زینب کے گھر پوچھنے کہ تم کیا بنا رہی ہو جس کی اتنی گندی بدبو آ رہی ہے۔ اور جب وہ کچن کے اندر انٹر ہوتی ہے تو وہاں کا منظر دیکھ کے وہ بالکل ہی شوک ہو جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فوراً سے وہ وہاں سے کیسے تیسے کر کے نکل جاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ کیسے بھی کر کے پولیس کو کال کرو اور مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ مالک مکان تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو میری بیوی اتنی بوکھلا گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پولیس سے بات کرنی ہے، تو وہ جلدی سے پولیس کو کال کر لیتا ہے اور پولیس کو بلا لیتا ہے، اور پھر جب پولیس پہنچتی ہے تو مالک مکان کی بیوی ان کو بتا نہیں پاتی، ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اب کیونکہ وہ خود نہیں بتا پا رہی تھی تو پولیس اس کے ہسبینڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے، تو مالک مکان خود پولیس کو بتاتا ہے کہ میری بیوی نے اوپر ایک بڑے سے برتن پہ زینب کو ایک باڈی پکاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب پولیس والے یہ ساری باتیں سن کر کرائم سپوٹ پہ آ جاتے ہیں، اور پولیس والے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ واقعی میں زینب کسی کی باڈی کو پکا رہی تھی۔ اس کی باڈی کے آدھے جو پارٹ تھے وہ دیگچی میں تھے، اور باقی کے جو آدھے پارٹس تھے وہ آئرن کی ایک پیٹی ہوتی ہے، ایک باکس ہوتا ہے، اس میں رکھے ہوئے تھے اس نے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد پولیس زینب اور اس کے بھتیجے ظہیر کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ اب اس کہانی میں ایک نیا نام آ چکا ہے، ظہیر، جو کہ زینب کا بھتیجا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کام میں شامل ہوتا ہے زینب کے ساتھ۔ اور اب پولیس جب زینب سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو زینب بنا کوئی بہانہ کیے یہ سب کچھ ایکسپٹ کر لیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے اتنی بے دردی سے کس کو اور کیوں مارا ہے۔ زینب نے اپنے ہسبینڈ احمد کو مارا تھا۔ زینب بتاتی ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ کو بے ہوش کیا، اس کے بعد اس کا رسی سے گلا گھوٹا، اور اس کے بعد اس نے احمد کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، جو کہ اس سے نہیں ہو پائے، اور پھر اسے بڑی سی دیگچی میں پکانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کا سالن بنائے، اور سالن بنا کے وہ باہر کچرے میں پھینک دے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ سڑا ہوا اور بچا ہوا سالن ہے جو کہ کسی نے پھینک دیا ہے۔ ایسا کرنے سے زینب کے اوپر کسی کا بھی شک نہیں جاتا اور ان گوشت کے ٹکڑوں کو کتے بلے کھا جاتے۔ اور اب پولیس والے زینب سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں کہ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا
ایسا کیا ہوا تھا جو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ زینب نے انویسٹیگیشن اور انٹرویو کے وقت یہ بتایا کہ میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی احمد سے اور احمد کی حرکتوں کی وجہ سے۔ احمد مجھے تو بہت بری طرح مارتا پیٹتا تھا، لیکن اس کے ساتھ میری بیٹی کو بھی مارتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ احمد کی گندی نظر تھی سونیا کے اوپر۔ وہ تھی تو اس کی سوتیلی بیٹی جو اس کے سامنے ہی پلی بڑی تھی، لیکن وہ اس کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے وہ سونیا پر گندی نظر ڈالتا تھا اور وہ اپنی بیوی زینب سے ہر وقت کہتا رہتا تھا کہ مجھے سونیا سے شادی کرنی ہے، میں سونیا سے شادی کروں گا، جو بات زینب کو بہت ہی کھٹکتی تھی اور کھٹکنی بھی چاہیے، کیونکہ وہ زینب کی بیٹی تھی اور اس حساب سے وہ احمد کی بھی بیٹی ہوئی۔ احمد کے پاس ایک الیگل گن بھی تھی، جس کی وجہ سے زینب اس سے ڈرتی تھی اور اس ڈر کا فائدہ اٹھا کے وہ زینب کو مارتا پیٹتا تھا، اور جب اس کی بیٹی سونیا اس کو بچانے آتی تھی تو وہ اس کو بھی مارنے لگ جاتا تھا۔ لیکن اب بات بہت ہی حد سے زیادہ گزر چکی تھی۔ زینب بتاتی ہے کہ وہ جب کام پہ جایا کرتی تھی تو اس کے پیچھے جو اس کا ہسبینڈ ہے احمد، وہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اپنی بیٹی سونیا کو سیکشولی ہراس کرتا تھا، اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب زینب کام سے گھر واپس آتی تھی تو اس کی بیٹی سونیا اس کو سب کچھ بتا دیتی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اور اب زینب بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی اپنے شوہر سے۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اگر اب اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو کل کو وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ریپ کر سکتا ہے یا اسے مار بھی سکتا ہے۔ 23 نومبر کے دن جب سونیا اپنے ماموں کے یہاں گئی ہوئی ہوتی ہے تو احمد اپنے گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سونیا گھر میں نہیں ہے، تو وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اپنی بیٹی سونیا کو واپس گھر بلاؤ۔ جب سونیا گھر میں واپس آتی ہے تو وہ اس کو بھی مارتا ہے اور ظہیر کو بھی مارتا ہے، جو کہ اس کا ماموں ہوتا ہے، جو اس کو چھوڑنے آیا ہوا ہوتا ہے گھر پہ۔ پہلے وہ مزے سے ان کو اتنا مارتا تھا جب تک وہ خود نہیں تھک جاتا، اس کے بعد وہ ان کو ایک نیند کی ٹیبلٹ دے دیتا تھا، ایک سونیا کو اور ایک زینب کو، تاکہ وہ سو جائیں اور انہیں درد کا پتہ نہ چلے۔ لیکن اس بار زینب جو ہوتی ہے وہ ایک تو اپنی بیٹی کو کھلا دیتی ہے تاکہ اسے آرام سے نیند آ جائے، پر دوسری گولی وہ اپنے ہسبینڈ کی چائے میں ملا دیتی ہے تاکہ احمد بے ہوش ہو جائے، اور احمد اس کے بعد آرام سے سو جاتا ہے۔ دین اس کے بعد زینب ظہیر کو بلاتی ہے اور اس کو سب کچھ بتاتی ہے کہ یہ انسان ہمارے ساتھ کیا کیا کرتا ہے۔ زینب کی باتیں سن کر ظہیر بھی احمد کو مارنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دونوں مل کر احمد کا اتنا زور سے گلا دباتے ہیں کہ اس کی کچھ ہی منٹوں میں سانسیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ وہیں پہ مر جاتا ہے۔ اب احمد تو مر جاتا ہے، لیکن اب زینب بہت زیادہ پینک ہو جاتی ہے کہ اب اس کی باڈی کا کیا کریں، اس کو کہاں چھپائیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو پھر وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پکا لیں گے سالن کی طرح، اور اس سالن کو کالی تھیلی میں بند کر کے کچرے میں پھینک دیں گے تاکہ لوگوں کو لگے کہ وہ سڑا ہوا سالن ہے، نہ کہ کسی انسان کا گوشت، جیسے کہ ہر کوئی کرتا ہے۔ کھانا خراب ہونے کے بعد وہ پھینک دیتے ہیں تو کسی کو شک نہیں ہوتا کہ یہ اس کھانے میں کیا تھا، یا یہ گوشت خراب تھا یا صحیح تھا، تو سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کچرا ہے، کچرے میں خراب گوشت ہی پڑا ہوگا۔ لیکن ان کا پلان تب فلوپ ہوا جب باڈی سڑنے لگی اور باڈی میں سے بہت زیادہ سمیل آنے لگی، جس کی وجہ سے محلے والوں کو اور مالک مکان کو شک ہو گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اور انہی ساری باتوں کی وجہ سے زینب کا سچ پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ اور جب زینب انٹرویو میں اس بارے میں بتا رہی ہوتی ہے تو اس کے فیس پہ 0% بھی گلٹ نہیں ہوتا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ اسے نہیں مارے گی تو کل کو وہ اس کو مار دے گا، اس لیے وہ اسے مار دیتی ہے۔ دین اس کے بعد زینب اور ظہیر کو کورٹ لایا جاتا ہے اور کورٹ ان لوگوں کو 22 سال کی سزا سنا دیتا ہے، جو کہ قتل کے کیس کے لیے بالکل بھی کافی نہیں۔ اور اسی طرح یہ بروٹل کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن یہ ہمیں مزید سوالات کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ایسی کہانیاں ہمیں زندگی کی نزاکت اور اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ کیسے ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو تھوڑی سی بھی دلچسپ لگی یا سوچنے پر مجبور کر دیا تو کائنڈلی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور اگر آپ ابھی تک اس کمیونٹی کا حصہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں تاکہ آپ اپ کمنگ کسی بھی سٹوری کو مس نہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور جلد ہی ملاقات ہوگی۔ خدا پامال۔